الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت رات کو بھی دی اور دن کو بھی دی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ میری دعوت دینے نے ان میں بھاگنے کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ میرے دعوت دینے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوا کہ یہ تو اور زیادہ مجھ سے بھاگنے لگے۔ جب میں ان کو دعوت دیتا تاکہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں کے اندر ٹھوس لیتے تھے، اپنے اوپر اپنے کپڑوں کو چھپا لیتے تھے اور اپنی بات پر ارے لیتے تھے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ فرماتے۔ پھر یقیناً اے اللہ میں نے ان کو پکار کر بھی دعوت دی ہے، میں نے ان کو علانیہ بھی بات سمجھائی اور چپکے بیٹھ کر بھی میں نے ان کو بات سمجھائی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو، یقین جانو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ نتیجے میں تم پر موسلا دھار بارش کو وہ برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں تم کو ترقیوں سے نوازے گا، تم کو
زیادہ مال دے کر اور زیادہ اولاد دے کر وہ تم کو کامیاب بنائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور نہریں تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل ڈرتے ہی نہیں ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مختلف اطوار سے گزار کر پیدا کیا ہے، مختلف شکلوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا؟ ان 7 آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو نور کی شکل اور سورج کو چراغ کی شکل دی، اور اس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اگایا جس طرح سبزہ اگا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین میں واپس لوٹا دے گا اور وہیں سے تم قیامت کے دن واپس نکلو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ راستے پر چل سکو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نوح علیہ السلام نے خوب مجاہدے برداشت کیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں۔ انہی مجاہدوں کا تذکرہ یہاں سورہ نوح کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اندر 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں، 224 الفاظ ہیں اور 919 حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر احسان کرتا ہی رہتا ہے کہ قرآن کا اگر ایک حرف ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں ہمیں 10 اجر اور 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب اس سورت کے اندر 919 حروف ہیں اور ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر دیتا ہے تو اس سورت کو مکمل پڑھنے پر آدمی کے کھاتے کے اندر 9190 اجر آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کم سے کم اجر کی بات چلتی ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص سے آدمی پڑھے گا، جتنا زیادہ رو رو کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا یاد کر کے اس کتاب کی تلاوت ہوگی، اجر اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو کامیاب کرے گا۔ پھر اس کی حقیقی مقدار کیا ہے وہ تو میں بھی نہیں جانتا، نہ آپ لوگ جانتے ہو۔ اس کی حقیقی مقدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے بہت مجاہدوں والی زندگی گزاری۔ ان کو یا تو ہندوستان یا عراق کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم بت پرستی کے اندر مشغول تھی۔ نوح علیہ السلام ان کو روکتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں تو نوح علیہ السلام کو نبوت ملی۔ پھر اس کے بعد 950 سال نوح علیہ السلام نے ہندوستان والوں کو یا عراق والوں کو دعوت دی اور حق کی طرف ان کو بلانے کی کوشش کی۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت کے اندر اس کی وضاحت ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے ہندوستان والوں پر یا عراق والوں پر محنت کی، لیکن پھر بھی بہت زیادہ وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ان کی قوم ان کی باتوں کو مانتی نہیں تھی، ان کو دیکھ کر بھاگتی تھی، اور اگر وہ دعوت دیتے تھے تو کبھی کبھی تو ان کو مارتی تھی، اتنا مارتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور پڑے رہتے تھے اور ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور میرے عزیزو تقریباً فقط 70 لوگ مسلمان ہوئے، باقی جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب کافر۔ خود ان کا بیٹا کنعان، اس نے اپنے ابا کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اس کو بھی آواز دی کہ بیٹے اب وقت ہے، دیکھ عذاب تیرے سامنے ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی رک نہیں رہا، پوری دنیا ایک طوفان کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی چانس ہے تیرے پاس، آ جا کشتی میں، اللہ پر ایمان لے آ، مسلمان ہو جا، مجھ کو نبی مان لے۔ کنعان اس کو معمولی طوفان سمجھ رہا تھا۔
پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن پھر بھی اس نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اس نے کہا ابا پہاڑ کی چوٹیاں بہت اونچی، طوفان آئے گا اور پانی زمین پر آئے گا تو کتنی دیر تک رہے گا؟ میں ایک چوٹی کے اوپر چلا جاؤں گا، طوفان کے ختم ہونے تک وہاں پر رہوں گا اور مجھ کو عذاب سے اس طرح اپنی حفاظت نصیب ہو جائے گی. اتنے میں بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک خطرناک موج آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا کنعان ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ غرق ہو گئے، مر گئے، وہ میرا بچہ ہی مجھ پر ایمان نہ لایا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، ان کے جگرے بہت وسیع تھے، اس لیے پھر بھی اس منصب پر یہ فائز رہے اور اپنا کام یہ کرتے رہے. ان کی بیوی ان کو مجنون کہتی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام ایک قول کے مطابق تو والہا تھا، ایک قول کے مطابق واغلہ تھا، اور ایک قول کے مطابق جو مشہور ہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام اس قول کے مطابق نعمہ تھا. خیر جو بھی نام ہو، بدکار عورت تھی یہ. نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور یہ ان کا ٹھٹا اڑاتی تھی، مذاق بناتی تھی، استہزاء کرتی تھی، تو یہ بھی ہلاک ہوئی. پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشا نہیں. اس سے میرے عزیزو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نسب کا کوئی اعتبار نہیں، دل کا اعتبار ہے. آدمی جیسے اعمال لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. اچھے اعمال کرتا ہے وہ، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر وہ برے اعمال کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، بے فام بولتا ہے، بے فام دیکھتا ہے، ہاتھوں کا استعمال بے فام طریقوں سے ہوتا ہے، حلال آ رہا ہے گھر میں کوئی پرواہ نہیں، حرام آ رہا ہے گھر میں کوئی پرواہ نہیں، زندگی اس کی بالکل جانوروں کی طرح اگر گزر رہی ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا حشر بدتر سے بدتر ہوگا. خواہ پھر اس کا ابا مولانا ہو، خواہ پھر اس کا بیٹا مولانا ہو، خواہ اس کا شوہر مولانا ہو، جو بھی ہو، تمہارے ابا جو بھی ہو، تمہارے بیٹا جو بھی ہو، جو بھی نسبی تعلق تمہارا ہو، اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہونے والی نہیں ہے. اس کی وجہ سے شاید اس کی بخشش ہو جاوے، لیکن اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہونے والی نہیں اگر تم نے گناہوں والی زندگی گزاری. اس لیے خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہو. آدمی اپنی فکر کے اندر رہے، قیامت کے دن بڑے بڑے نبیوں کے پاس لوگوں کی حاضری ہوگی، اے نبی جی ہماری سفارش کر دو. وہ نبی ہوں گے، کیا ان کو اچھا لگے گا کہ ان کی امت اس طرح پریشان پھرتی ہو؟ جس نبی نے 950 سال تک اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی ہو، کیا وہ اپنے نبی کو قیامت کے دن اس طرح مسترب دیکھتے ہوئے خوش ہوگا؟ نہیں، ان کا جی جلے گا، لیکن پھر بھی وہ دن اتنا زیادہ سنگین ہوگا کہ بڑے بڑے نبیوں کے پاس لوگ آئیں گے، ان کو گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کم سے کم کر دو، لیکن سب کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ کا غضب شاید میری ذات پر نازل ہو جائے، میں تمہاری کیا سفارش کروں، نفسی نفسی. لہٰذا آدمی خود اپنے اعمال اچھے کرے، کسی کے بھروسے پر نہ بیٹھا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں کو کامیاب کرتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. تو نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال تک دعوت دی. جب نتیجہ بہت زیادہ کچھ آگے بڑھا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب نازل فرمایا. 6 ماہ تک یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہا. 10 رجب سے یہ عذاب شروع ہوا اور پھر 10 محرم کو یہ عذاب ختم ہوا. تورات کا ایک نسخہ ہے جس کا نام ہے پیدائش، یہودی لوگ جس کتاب میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا نا تو وہ 5 ماہ 40 دن کا تھا. خیر جو بھی بات ہو، 5 ماہ 40 دن تک عذاب رہا تھا یا 6 ماہ تک عذاب رہا تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا 10 رجب کو اور ختم ہوا یہ سلسلہ 10 محرم کو. نوح علیہ السلام کو پھر طوفان سے نجات ملی.
اور جب نجات ملی تو شکریہ کے طور پر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ شاید یہ 10 محرم کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے نا، اس کی ابتدا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ 10 محرم کو بہت عجیب و غریب چیزیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بھی اسی دن کو حاصل ہوئی۔ اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو بہت ساری چیزیں ہوئی، حالانکہ اکثر چیزیں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں فقط ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جس کا کچھ حد تک ثبوت ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے جو صحیح طریقے سے ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات فرعون سے ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، یہ بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ 3-4 اور واقعے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ہوا، لیکن اس کا ثبوت کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے تو علماء کا فیصلہ اس میں یہ ہے کہ اس کا ثبوت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اس قسم کا ذوف چل سکتا ہے، اس سے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے نجات ملی 10 محرم کو۔ یہ بات مسند احمد کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی تھی 10 محرم کو۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الصمد ابن حبیب، یہ ضعیف آدمی ہے، یہ خود بھی ضعیف، اس کا ابا جو تھا وہ بھی مجہول تھا۔ اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہم کو ملی ہے نا یہ کچھ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی ایسا ضعیف نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان ہی نہ کر سکیں، بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یہ 10 محرم کا دن جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت ضعیف حدیثوں سے ہمارے پاس آتا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ زید ابن الحواری یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ نیز تہذیب کے اندر ہے کہ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی، لیکن یہ سب ضعیف احادیث ہیں، لہٰذا اس کے اندر بہت زیادہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوا ہی ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو۔ اسی طرح 10 محرم کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے نا ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، اسی طرح تفسیر بغوی کے اندر ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے، ابن عباس سے منقول ہے کہ یوم الزینہ سے یہاں پر مراد 10ویں تاریخ محرم کی، اور یوم الزینہ کو جادوگروں کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوم الزینہ سے مراد 10ویں محرم کی تاریخ ہے۔ معلوم ہوا 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، حالانکہ یہ کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے اللہ کے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ ان لوگوں کی توبہ معاف کر سکتا ہے جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی تو اللہ ہماری مغفرت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ان کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی 10 محرم کی تاریخ کو۔ تو یہ بہت عجیب و غریب دن ہے، اور اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمایا، لہٰذا اس دن کے اندر آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی، اور یہ چیز بھی ثابت ہے۔ عبد الرزاق نے یہ بات بیان کی اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، لہٰذا یہ کوئی بے جوڑ بات نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دن کی قدر آدمی کو ہونی چاہیے۔ خیر، بات تو یہ چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی 10 محرم کو، اور پھر نوح علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ شاید یہ روزہ رکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ اسی زمانے کے ساتھ وابستہ ہو۔ یہاں پر جو تفسیر مجھے آپ لوگوں کے سامنے آج کرنی ہے اس میں نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کے 5 طریقوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، کہ نوح علیہ السلام نے 5 طریقوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو دعوت دی۔
لیکن پھر بھی ان کی قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پہلا طریقہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کے وقت میں، کیونکہ دن کے وقت میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، کوئی کاروبار کے اندر ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے مشغلے کے اندر ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رب، رات کے وقت بھی میں جاتا تھا ان کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ میری دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ دعوت دینے کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ میں دن کے وقت بھی جاتا تھا، ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت آدمی تھکا ہوا ہو تو چلو بھائی دن کے وقت دے دے جب آدمی فریش ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دینے کا دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا شکایت کے طور پر کہ اے اللہ، میں نے تو تیری ذمہ داری جو تو نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ادا کر دی، رات دن میں ان کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ہی میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب اے اللہ میں کیا کروں؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت جو دی جاتی ہے لوگوں کو، وہ آدمی کو ہر وقت دینی پڑتی ہے۔ ہر وقت دے وہ دعوت، جب بھی موقع میسر ہو وہ دعوت دے۔ رات کو وقت ملا رات کو دعوت دے دے، دن کو وقت ملا دن میں دعوت دے دے۔ لیکن دیکھو نبیوں نے اصلی طور پر دعوت کس کو دی؟ کافر لوگوں کو دی۔ لہٰذا مسلمانوں کے پاس جانا اور ان کو دعوت کرنا یہ تو ہے بہت اچھی بات، آدمی کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے کافر بھائیوں کو آدمی فراموش نہ کرے، ان کے پاس بھی جائے اور دعوت دے۔ حکومت جہاں تک اجازت دیتی ہو وہاں تک ان کو دعوت دے، اور جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اگر اپنے دعوت دینے جائیں گے تو حکومت کی طرف سے کچھ روک ہم پر ہوگی، تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کرے۔ دعا کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ خیر ہے۔ ہاں، ہیپی دیوالی وش کرنا اور یہ چیزیں وش کرنا ان کے لیے جائز نہیں، لیکن تم ہدایت کی دعا تو ان کے لیے مانگ ہی سکتے ہو، اور یہ دعا تو مانگنی ہی چاہیے۔ تو دعوت دینے کے دو طریقے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیان کیے۔ دعوت دینے کا تیسرا طریقہ جو نوح علیہ السلام سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو پکار کر بھی دعوت دی ہے۔ یعنی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات سمجھتے ہیں جب تک کہ تم ان کو نام سے پکار کر دعوت نہ دے دو۔ مثلا مجلس ہے، اس کے اندر کبھی بات کہی جاتی ہے عمومی طریقے سے، تو کبھی آدمی پکار کر بھی لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ مثلا اگر زید عمر بکر ایک مجلس کے اندر ہو، آدمی یہ کہے کہ تم سب نماز ادا کرو، دیکھو نماز کے اندر بہت زیادہ خیر کثیر ہے، تو خیر وہ بات ان تک پہنچ گئی، وہ اس کو مان سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو رد بھی کر دے۔ لیکن کبھی آدمی اس طرح دعوت دے کہ اے زید تو نماز پڑھ، اے عمر تو نماز پڑھ، اے بکر تو نماز پڑھ، تو اس طرح خصوصیت کے ساتھ جب ان کو پکار کر دعوت دی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کو پکار کر بھی دعوت دیتا تھا۔ میں کہتا تھا اے ماجد اسلام لے آ، میں کہتا تھا اے عبد الرحمن مسلمان ہو جا، اے عبد الرزاق مسلمان ہو جا، لیکن پھر بھی کچھ اثر ہوا نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ایک ہی طریقہ اختیار کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی طریقہ میں نے اختیار کیا ہو جو یوزلی میرا طریقہ ہوتا ہے، میں الگ الگ طریقے ان کے پاس پیش کرتا رہا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی دعوت دینے کا تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا طریقہ یہ کہ میں ان کو چپکے بھی سمجھاتا رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے ان کو روکا جائے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تکبر آتا ہے کہ اگر تم مجمع کے سامنے ان کو بولو اور ان کو ٹوکو کہ دیکھو یہ مت کرو، شراب مت پیو، تو ان کو اپنا ایگو نرتا ہے، پھر وہ بات قبول نہیں کرتے اور زیادہ ضدی بن جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے لوگوں کو چپکے بھی سمجھائے، ہاتھ پکڑ کر لے گیا کونے میں اور آہستہ طریقے سے حکیمانہ انداز میں نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات قبول نہیں کی۔ اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اسی لیے جو دعوت و تبلیغ حضرات ہوتے ہیں، جو اس مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے آدمی کا مزاج کیسا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے نازک مزاج کے ہوتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ان کو ٹوک دو نا تو ان کو بہت خراب لگے گا۔ تو ایسے لوگوں کو سب کے سامنے مت بولو، ایسے لوگوں کو چپکے سے بولو، آہستہ طریقے سے بولو، پرسنلی ملاقات کر کے ایسے لوگوں کو سمجھاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم ان سے چپکے میں بات کرو اور ان کو چپکے طریقے سے سمجھاؤ تو وہ بات قبول کر لیتے ہیں، اس کو وہ نصیحت سمجھتے ہیں۔
لیکن اگر انہی لوگوں کو تم ٹوکو گے سب کے سامنے تو تم تو شاید یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم نصیحت کر رہے ہو، لیکن وہ نصیحت نہیں فضیحت ہوگی، یعنی تم ان کی رسوائی کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جس طرح یہ ٹوپی ہوتی ہے نا کچھ زیادہ لمبی، شوق کی بات ہے، آدمی لمبی ٹوپی پہننا چاہے تو کیا حرج ہے، کبھی 1-2 مرتبہ پہن لینی چاہیے، کوئی حرام کام تو ہے نہیں۔ تو اس طرح امام احمد نے ایک مرتبہ لمبی ٹوپی پہنی تھی۔ ایک آدمی امام احمد کے پاس آتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنی ہے کہ تم نے پہنی ہے؟ تو امام احمد نے فوراً کہا کہ بھائی نصحت ام فضحت، تو نے نصیحت کی یا رسوا کیا مجھے؟ سب کے سامنے تو نے یہ بات کہی اور سب کے سامنے یہ مسئلہ تو نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ اتنی لمبی ٹوپی حضور پہنتے نہیں تھے، میں نے پہنی ہے ایک مرتبہ، اور ایسا تھوڑی ہے کہ یہ ناجائز ہے، پہن سکتا ہوں میں، لیکن سب کے سامنے یہ بات مجھے کہہ کر تو نے میری خیر خواہی نہیں کی بلکہ تو نے مجھے رسوا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سب کے سامنے اگر بات کہی جائے تو اچھا ان کو نہیں لگتا، حالانکہ آدمی کا مزاج تو یہ ہو کہ اگر کوئی آدمی گولڈن ایڈوائس دے رہا ہو تو سب کے سامنے دے رہا ہو یا تنہائی میں دے رہا ہو آدمی قبول کر لے اس کو، بہت زیادہ ایگو نہیں رکھنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے کہ ان کو اپنا ایگو نرتا ہے، تو ان کو سب کے سامنے مت بولو، ان کو تنہائی کے اندر آ کر بولو۔ خیر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا، رات کو دعوت دی، میں نے دن کو دعوت دی، میں نے پکار کر بھی لوگوں کو سمجھایا کہ شاید اگر عمومی انداز میں لوگوں کو سمجھاؤں گا تو ان کو ایسا لگے گا کہ مجھ کو امپورٹنس نہیں دے رہی ہے، اہمیت نہیں ہے میری، تو میں نے پکار کر نام لے کر بھی میں نے لوگوں کو دعوت دی، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اگر ان کو سب کے سامنے بولا جاتا تو ان کو تکبر اپنا نرتا، اس لیے میں نے چپکے سے بھی پرائیویٹ موقع ان کو دیا، اور اس وقت میں بھی میں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات قبول نہیں کی۔ اے اللہ اب تو میں معذور ہوں۔ یہ تو 4 طریقے ہوئے۔ 5واں طریقہ نوح علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت وہمیلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اگر ان کو تم پرائیویٹ میں لے کر جاؤ کوئی بات کہنے کے لیے تو ان کو ایسا لگے گا کہ پرائیویٹ میں کیوں لے جا رہے ہیں مجھے، شاید کوئی کمزور بات کہہ رہا ہو یا کوئی فیشی بات میرے سامنے پیش کر رہا ہو، اس وجہ سے یہ پرائیویٹ کے اندر مجھے لے آیا۔ اگر بات حق ہو تو وہ سب کے سامنے کرے بھائی۔ تو ایسے وہمیلے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو سب کے سامنے ہی کی جائے، کیونکہ اگر تم ان کو پرائیویٹ میں لے جاؤ گے تو شاید ان کو تمہاری بات پر وہم آ جائے۔ تو دعوت کرنے والوں کو اتنے زیادہ اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، پھر نتیجے سامنے مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو حضرات دعوت و تبلیغ کے اندر لگتے ہیں ان کو ان اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ چپکے سے جن لوگوں کو سمجھانا تھا میں نے چپکے سے ان کو سمجھایا، اور کچھ لوگوں کو علانیہ بھی سمجھایا میں نے، تاکہ ان کو میری کہی ہوئی باتوں پر وہم نہ ہو، لیکن پھر بھی میری قوم نے میری بات نہیں مانی۔ کیا کرتے تھے وہ؟ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا تاکہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے اور ان کی مغفرت ہو جاوے، تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنی کانوں کے اندر ٹھوس لیتے تھے۔ اب یہاں پر کان کے اندر آدمی فقط اپنے پور کو ٹھوستا ہے، پوری انگلی تو کان کے اندر جائے گی نہیں، لیکن یہاں پر کیوں نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنی پوری انگلی کان کے اندر ڈال دیتے تھے ان کی نفرت کو بتانے کے لیے، کہ عام متن تو آدمی فقط اپنا پور کان کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ بات وہ سن نہ سکے، لیکن یہ لوگ تو دین کی بات سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ پوری انگلی اس کے اندر گھسا دیتے تھے تاکہ دین کی کوئی بات بھی ان کو سمجھ میں نہ آئے اور تاکہ ان کے کان میں وہ نہ پڑے۔ اور کرتے یہ تھے کہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر چھپا لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں سامنے سے آ رہا ہوں تو اپنا کپڑا اپنے اوپر چھپا لیا تاکہ میری شکل وہ نہ دیکھ سکے، میں ان کو نہ دیکھ سکوں۔ دعوت کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا آپ لوگ ہو یہاں پر، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے ذہن کے اندر آتی ہے۔ اب اگر سب لوگ کپڑا ہی پہن لے ہوئے اور اپنے آپ کو چھپا لے ہوئے تو میں دیکھوں گا کس کو؟ جب میں کسی کو دیکھ ہی نہ پاؤں گا تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر جو بات ڈالنے کا ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کی ادائیگی ہو نہیں پاتی۔
لہٰذا یہ لوگ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے کپڑوں کے ذریعے سے، تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی وہ نہ دیکھے اور تاکہ نوح علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکے اور ان کو دعوت نہ دے سکے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کپڑے لیتے تھے اور اس کو پھر فولڈ کرتے تھے اور اپنے کانوں کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور بعض لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ کپڑا لیتے تھے اور فوراً اس کو اوڑھ کر سو جاتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ تو سوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دعوت کس طرح دیں۔ خیر اس طرح ان کے ہیلے تھے سب، اور پھر وہ اپنی بات پر اڑے رہتے تھے اور تکبر ہی تکبر کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بیوقوف کہتے تھے اور پھر ان کو مارتے تھے، اور کبھی کبھی تو یہ کہتے تھے کہ اے نوح تیری مجلس کے اندر کون شریک ہوتا ہے، تو کوئی بڑا آدمی نہیں، کیونکہ تو جب کوئی بات کرتا ہے تو تیری مجلس کے اندر جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ فقط حقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مزدور قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ، قلیل تعداد میں لوگ تیرے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اگر تو بہت زیادہ عزت والا ہوتا تو بہت سارے لوگ تیرے آگے پیچھے گھومتے، تو جب تیرا ایسا معاملہ نہیں اس وجہ سے ہم تیری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تکبرانہ سوچ ان کی ہوتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام اس طرح ان سے بیزار ہوتے رہتے تھے، اور پھر نوح علیہ السلام کو ایسے لوگوں سے آخرکار نفرت پیدا ہوئی، جس نفرت کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دعا مانگی، اور نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اس طرح پوری دنیا طوفان کے اندر مبتلا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے یہ بات بھی کہی تھی کہ دیکھو لوگوں، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، استغفار کرو، تم نے گناہ کیے ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن تم گناہوں سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں اس لیے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تم نے اگرچہ میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے لیکن ابھی بھی اگر تم معافی مانگو گے نا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لہٰذا استغفار کا دامن لازم پکڑو، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش تم پر نازل کرے گا، مال اور اولاد میں تم کو ترقیات سے نوازے گا، باغات تمہارے لیے پیدا کر دے گا، اور نہروں کا سلسلہ تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ جب اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یہ دراصل نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے تھے، لیکن اس کی ضرورت ہمیں بھی بہت زیادہ ہے، استغفار کرنے کی ضرورت۔ میرے عزیز و صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ میں خود ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضور سے کیا گناہ ہوتے ہوں گے؟ حضور تو صغیرہ گناہ سے بھی پاک، کبیرہ گناہ سے بھی پاک، نبی ہو کر وہ توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے 100 مرتبہ، اور ہم تو گناہوں کے اندر لت پت، سر تپا گناہوں کے اندر ملوث۔ جو بات بھی ہم کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، جس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گناہ کی چیز آتی ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے گناہوں کے اندر ہے، لیکن کبھی بھی دن کے اندر ایک مرتبہ بھی استغفار کرنے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دنیا کے جھمیلے ہوتے، کسی آدمی پر دیوا ہوتا ہے، کسی آدمی پر کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، تنگی کے اندر آدمی ہوتا ہے تو یہ استغفار کرو۔ نبوی نسخہ ہے، جو آدمی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب و خطیئۃ وغیرہ جیسے استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، ہر غم اس کا دور ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے ایسے آدمی کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق کے اندر اگر بڑھوتری چاہتے ہو تو استغفار کو لازم پکڑو۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سنن دارمی کے اندر ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان ایک مرتبہ اپنے چیلوں کے پاس گیا۔ شیطان کی بھی ایک حکومت ہے، جس طرح ہماری حکومت ہے نا کہ اگر پولیس والا ڈپارٹمنٹ ہو تو اس کے لیے چند لوگوں کو پولیس کے اندر داخل کیا، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو تو چند لوگوں کو ڈاکٹر بنا کر اس ڈپارٹمنٹ میں داخل کیا،
بلڈنگ والا ڈپارٹمنٹ ہو تو کچھ لوگوں کو بلڈر بنا کر اس میں داخل کیا. تو حکومت جو ہوتی ہے اس میں اس کے کارندے ہوتے ہیں جو اس حکومت کے لیے کام کرتی ہے اس حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اسی طرح شیطان کے لیے ایک حکومت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے, تو اس کے لیے بھی اس کے کچھ کارندے ہیں جو اس کی حکومت کو آگے پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ شیطان اپنے چیلوں کے پاس گیا اور کہا, میرے بندو, تم لوگ بنو آدم کو بہکانے کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ چنانچہ ہر شیطان رپورٹ دیتا ہے اور بڑے ابلیس سے کہتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, ہر طرح سے ہم محنت کرتے ہیں اور بنو آدم کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم کچھ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے لوگ استغفار سے محروم ہو جائیں. تو جو چیلے ہوتے ہیں وہ ابلیس سے کہتے ہیں کہ ارے اس کام کے لیے ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ استغفار تو اتنی بڑی دولت ہے, یہ استغفار تو اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی توحید سے ملی ہوئی ہے. اللہ کی توحید کے اندر کیا ہم کوئی نقص پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اسی طرح استغفار والے اجر سے بندوں کو محروم رکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے, تم لوگ کمزور ہے اس سے شاید تم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میرے پاس ایک پلان ہے جس پلان کی وجہ سے استغفار سے میں بندوں کو محروم کر دوں گا. چنانچہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ پلان جو شیطان کا تھا نا, وہ خواہشوں کو پیدا کرنے کا تھا. یعنی شیطان نے خواہش اور تمنائیں انسانوں کے اندر پیدا کر دی, جن خواہشوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور جن تمناؤں کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی استغفار کرنے کی. میں یہ کام کر لوں, فلاں جگہ چلا جاؤں, فلاں کام میں لگ جاؤں, فلاں چیز کھا لوں, فلاں چیز پی لوں. جو گناہ اس نے کیا اس پر اس نے استغفار تو کیا نہیں. تو اس طرح وہ استغفار کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. مسلم کے اندر ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے تو اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے حضور نے ایک مثال دی. مثال یہ دی کہ ایک آدمی اپنی سواری کو لے کر جنگل میں جا رہا ہے. مثلا 4 ویلر ہے اس کی, اس 4 ویلر کے اندر خوب سامان ہے, سمجھ لو 5 لاکھ کا سامان ہے, اور اس طرح وہ 4 ویلر لے کر جا رہا ہے جنگل میں. وہ نکلتا ہے 4 ویلر کے باہر اور پھر کسی کام کے اندر لگ جاتا ہے, پھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری گاڑی کی چابی نہیں اور گاڑی بھی غائب. تو کتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے وہ کہ کہاں گئی میری سواری, اب میں کس طرح کھاؤں گا پیوں گا اور دھندا کس طرح کروں گا, اتنا سب سامان اس میں تھا. پھر وہ کسی درخت کے سائے میں آ جاتا ہے اور خوب پشیمان ہوتا ہے, سر پکڑ لیتا ہے, آخرکار سو جاتا ہے. پھر سو کر وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ 4 ویلر جو اس کی ہے سامان سے لدی ہوئی, وہ بالکل اس کے سامنے, چابی بھی اس کے اندر ہے. تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ, اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کبھی کبھی کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. خوشی کے اندر مغلوب الحال ہو کر یہ کہہ دیتا ہے. تو جس طرح وہ آدمی خوش ہوتا ہے نا, اچھلتا ہو جاتا ہے, مغلوب الحال ہو جاتا ہے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لہٰذا کہنے والے کہتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے مانند بھی اگر کوئی آدمی گناہ لے کر اللہ کے پاس آئے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. لہٰذا استغفار ایک اتنی عظیم دولت ہے کہ آدمی کو یہ چیز تو ضرور عمل کے اندر لانی, ضرور بھی ضرور. دیکھو یہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں اور دنیاوی نشیب و فراز ہمارے سامنے ہے, لیکن پھر بھی ہماری عقل ٹھکانے پر آتی نہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک اصل ہے جس کو آپ لوگ بھی یاد کر لو, میں بھی یاد کر لیتا ہوں. اللہ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے کہ ہمارا ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی کا نقصان نہیں ہوا کہ ہمارا ہوا. لہٰذا دنیا بھی اللہ کی فرما برداری کے اندر آرستہ ہوتی ہے اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آرستہ ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہم کو بننا چاہیے. ابو اللیث سمرقندی نے سورہ کہف کی ایک آیت وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا کے ذیل کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے, جس حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اس حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے ایک ابا نے خزانہ چھوڑ رکھا تھا. چنانچہ اس خزانے کو جب نکالا گیا تو اس کے اندر ایک سونے کی تختی تھی، جس سونے کی تختی پر 5 نصیحتیں تھیں، جن میں سے 5ویں نصیحت تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اور اس سے پہلے 4 باتیں تھیں جو بہت کام کی. اس خزانے کے اندر سونے کی تختی پر پہلی بات جو لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حسرت ہوتی ہے اس انسان پر جو موت پر یقین رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ موت تو آئے گی لیکن پھر بھی دنیا کے اندر جشن مناتے. دوسری نصیحت یہ لکھی ہوئی تھی کہ حسرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اس انسان پر جس کو جہنم کا یقین ہے، اس بات کا اعتقاد ہے کہ اگر میں گناہ کا کام کروں گا تو جہنم کے اندر جاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر کھل کھلا کر ہنستا ہے. تیسرے نمبر کی بات یہ کہ بے حد زیادہ افسوس ہے اس آدمی پر جو تقدیر کو مانتا ہے لیکن پھر بھی غمگین ہوتا ہے. لوس ہو جاتا ہے دھندے میں تو غمگین ہو جاتا ہے، حالانکہ تقدیر پہ تیرا ایمان ہے. یہ لوس جو تجھے ابھی دکھائی دیا وہ تیرے لیے تیرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، تو کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ غمگین آدمی اس وقت ہو جس میں آدمی کا دخل ہو. مثلا یہاں پر کوئی چیز ہو، میں اس کو لے سکتا ہوں پھر بھی میں نہ لوں، تو جس میں میرا دخل ہو اس پر مجھے غم کرنا چاہیے نا. لیکن تقدیر کے اندر میرا تو کوئی دخل نہیں، اللہ سب کچھ کرتا ہے. تو اگر مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ وہ سب کام کرتا ہے، تو ہمیں کیوں غم کرنا چاہیے؟ یہ تیسری نصیحت ہے. آخری نصیحت جو اس سونے کے تختے پر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خوب افسوس ہے اس آدمی پر جو دنیا کے نشیب و فراز سے واقفیت رکھتا ہو، یہ بات جانتا ہو کہ یہ دنیا بہت بڑی دھوکے باز ہے، کبھی اس کے لیے تو کبھی اس کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اس پر اطمینان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں تمام کو مولا معاف فرما دے. اے اللہ استغفار کرنے والوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے. مولا کریم ہم استغفار کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہمارے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے. تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، یہ اللہ تو نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا. مولا کریم ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہے اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کے اندر تو ہمیں بھی ہلاک کر دے. مولا کریم ہر طرح کے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرما، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، قبر سے ہو، حشر سے ہو، نشر سے ہو، ہر طرح کے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو تو خوب قبول فرما، قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ قرآن کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. مولا کریم بیٹھنے والے جو بیٹھتے ہیں ان کی ہر جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما دے اور اس تفسیر کو خوب قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.